اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی کالز پر تحریک انصاف کی جانب سے منعقدہ ناکام جلسے پارٹی کے سیاسی جنازوں کی صورت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پشاور میں اتوار 28 ستمبر کو 1 ارب روپے کی لاگت سے منعقد کروایا جانے والا ایک اور ناکام ترین جلسہ پچھلے 2 برسوں میں تحریک انصاف کا 14واں سیاسی جنازہ تھا۔ عمران خان کی گرفتاری سے لے کر اب تک تحریک انصاف 2 درجن سے زائد جلسے، لانگ مارچ یا ریلیاں نکال چکی ہے، لیکن یہ تمام پاور شوز بدترین ناکامی سے دوچار ہوئے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹی اب عوام میں مقبولیت کے علاوہ اپنی اسٹریٹ پاور کھوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی کال پر تحریک انصاف کے ناکام جلسوں اور ریلیوں کا آغاز 9 مئی 2024 کو ہوا تھا، جبکہ 28 ستمبر 2025 کو پشاور میں ہونے والا پی ٹی آئی کا یہ 14واں جلسہ تھا۔ اپنے ہی گھر خیبر پختونخوا میں ہونے والے اس جلسے کی بدترین ناکامی نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کا پول کھول کر رکھ دیا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 12 برس سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اسے پارٹی کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ تاہم اتوار کے عوامی جلسے میں کارکنوں کی انتہائی کم تعداد کو لے کر سوشل میڈیا پر اب تک بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جلسے میں 25 لاکھ کارکنان شریک ہوں گے۔ بعد میں شرکاء کی تعداد 5 لاکھ کر دی گئی، لیکن اس کے برعکس جلسے میں صرف 5,000 کے قریب لوگ موجود تھے۔ ان میں سے بیشتر تعفن اور گندگی کے باعث جلسہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جلسہ گاہ میں مجموعی طور پر 5,000 کرسیاں لگائی گئی تھی، جو زیادہ تر خالی رہیں، جبکہ حاضرین کی تعداد 3 سے 4,000 بتائی گئی۔ تاہم جلسہ کور کرنے والے صحافیوں کے بقول یہ تعداد 5,000 کے قریب تھی، جو صوبے کی آبادی کے لحاظ سے شرمناک تھی۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق خیبر پختونخوا کی آبادی تقریباً 4 کروڑ ہے۔ صوبے میں اس وقت پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ حکمران ہے۔ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 93 ہے۔ اس لحاظ سے اگر ایک ایم پی اے 500 کارکن بھی لاتا تو یہ تعداد 46,000 بنتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جلسے میں کارکنوں کی بھرپور تعداد دکھانے کے لیے صوبے میں پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے علاوہ ضلعی سطح پر پارٹی کی تنظیمی عہدیداران میں 7 کروڑ روپے تقسیم کیے تھے، تاکہ وہ گاڑیوں کا بندوبست کر کے کارکنوں کو جلسہ گاہ پہنچائیں۔ تاہم یہ پیسے بھی کام نہ آ سکے۔ خود وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے ترجمان فراز مغل نے اعتراف کیا کہ وزیر اعلیٰ کارکنوں کو لانے کے لیے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو پیسے دیتے ہیں، جبکہ پارٹی کے نوجوان رہنما فاران خٹک نے نہ صرف اسٹیج پر کھڑے ہو کر پشاور جلسہ ناکام ہونے کا اعتراف کیا، بلکہ یہ انکشاف بھی کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ کو فی کس 30 لاکھ روپے دیے گئے تھے، لیکن یہ پیسے کارکنوں کو جلسہ گاہ تک لانے کی بجائے جیبوں میں ڈال لیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق جلسے کے انتظام پر مجموعی طور پر 1 ارب روپے کے قریب خرچ کیے گئے۔ حالیہ جلسے کی ناکامی کے بنیادی اسباب میں کارکنوں کی عدم دلچسپی اور قیادت کے مابین اختلافات سر فہرست ہیں۔ یہی وجوہات اس سے پہلے کے جلسوں اور ریلیوں کی ناکامی کا سبب رہی ہیں۔ اب پشاور کے ناکام جلسے کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے۔ جنید اکبر گروپ کے حامی ناکام جلسے کا ذمہ دار علی امین گنڈاپور کو ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ گنڈاپور کے حامیوں کا موقف ہے کہ ذمہ دار پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر ہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ گنڈاپور اور علی محمد خان سے کارکنوں نے جو بدتمیزی کی وہ بھی جنید اکبر کے اشارے پر کی گئی۔ واضح رہے کہ تقریر کے دوران علی امین گنڈاپور اور علی محمد خان پر بوتلیں اور جوتیاں پھینکی گئیں اور سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس صورتحال سے پریشان گنڈاپور بمشکل 5 منٹ کا انتہائی مختصر خطاب کر کے چلتے بنے۔ لوگ آ کے اسٹیج پر چڑھنے کی کوشش کرتے رہے، انہیں روکنے کے لیے تھپڑ مارے گئے۔ حسب عادت کچھ کارکنان خواتین کے پنڈال میں گھس گئے، جس پر افراتفری پھیل گئی۔ علیمہ خان بھی زوردار تقریر کرنے کا ارمان لے کر جلسہ گاہ پہنچی تھی، لیکن انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں اسٹیج پر بھی نہیں چڑھنے دیا گیا۔ بد انتظامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جلسے کے دوران دونوں گروپوں کے حامیوں کے مابین 3 بار جھگڑا ہوا، جس پر پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ یہ جلسہ صرف پشاور یا کے پی کے کا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک سے کارکنان کو لانے کا ہدف دیا گیا تھا۔ تاہم تمام تر سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہونے پر بھی ٹاسک پورا نہیں کیا جا سکا۔ اہم بات یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی قیادت اس جلسے سے لا تعلق رہی۔ جلسے سے پہلے پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ
صوبائی صدر جنید اکبر اور پشاور کے صدر عرفان سلیم شہر کی گلیوں اور بازاروں میں جلسے کے لیے کمپین چلاتے رہے، لیکن یہ حکمت عملی بھی کارکنان کو متحرک نہ کر سکی۔ پنجاب یا اسلام آباد کے ناکام جلسوں اور ریلیوں پر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ عذر تراشا جاتا تھا کہ پولیس نے ساری رات قیادت اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے، جلسے والے روز سڑکیں بلاک کر دیں، لہٰذا کارکنان جلسے میں نہیں پہنچ سکے۔ اس کے برعکس پشاور میں پولیس اپنی تھی، حکومت اپنی تھی، گھروں پر چھاپے پڑے، نہ گرفتاریاں ہوئیں اور نہ ہی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن پھر بھی لوگ باہر نہیں نکلے کہ وہ قیادت کی شوخدہ بازیوں سے اب تنگ آ چکے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔